سر اس پہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ صرف کوئی 2-3% لوگوں کا مسئلہ ہے کہ 2-3% خراب ذہنی حالت کے ساتھ اور باقی 96-97% بہت شاندار؟ جیسے جو بات ہوتی ہے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بس ذہنی مسئلہ ہے، یہ ہیں ڈس آرڈر والے لوگ، باقی سارے تو پرفیکٹ ہیں، اچھی ذہنی حالت کے ساتھ ہیں، یا ہم سب ولنریبل ہیں؟ دیکھیں، جو انسان ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ولنریبل ہے. یعنی جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو اگرچہ انسان کے اوپر جب آپ غور کرتے ہیں بطور ڈاکٹر کے، تو آپ کو ایک بہت ہی لاجواب شاہکار نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر آپ دوسرے جانوروں کو دیکھتے دیکھتے اب پھر آپ انسان کو دیکھتے ہیں، اور ایک میڈیکل ڈاکٹر کے طور پر جب آپ انسان کے اندرونی معاملات کو دیکھتے ہیں تو آپ قدرت کا ایک شاہکار دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بندوبست رکھا ہے کہ اگر ہمیں کوئی جسمانی بیماری ہوگی تو اندر ایسی فیکٹری موجود ہے کہ جو اس جسمانی معاملات کو ٹیک اپ کرے گی. اور اگر کوئی ذہنی ٹراما پہنچا ہے یا بے چینی ہوئی ہے یا کوئی صدمہ ہوا ہے تو دماغ کے اندر ایسا بندوبست ہے کہ اس ٹراما کو 1-2 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد آپ ہیل اپ ہو جائیں گے. لیکن کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا جو صدمہ ہے وہ 10 سال بعد، 15 سال بعد بھی چل رہا ہوتا ہے، جسے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور اب اس کا بھی بہت اچھا علاج دنیا میں سامنے آ رہا ہے کہ جو نان ہیلنگ ٹراماز ہیں ان کو کیسے آپ دوبارہ ہیلنگ کے راہ پہ لگا سکتے ہیں. انسان کے اندر بہت سارے معاملات نیچرلی ہیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہیلنگ میں مشکلات بھی پیش آتی ہیں، اور یہاں ڈاکٹر کا کردار نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے تسلیم کرتا ہے کہ جو اندر کا جو نظام ہے، جو سیلف ہیلنگ ہے، وہ نہیں ہوئی. اچھا، یہ جو ایڈکشن کا معاملہ ہے یہ ایک سیلف میڈیکیشن بھی ہے بعض لوگوں کے لیے، کہ ان کو کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے اور کسی نے نشہ انٹروڈیوس کرا دیا، اس سے ان کو افاقہ ہوا تو وہ اسی جگاڑ پہ لگ گئے اور پراپر علاج میں نہیں گئے. اور جگاڑ جو ہوتے ہیں جو وقتی طور پر مسئلہ حل کرتے ہیں، بذات خود بعد میں بہت بڑا روگ بن جاتے ہیں، اس لیے عام طور پر جگاڑ سے یا شارٹ کٹ سے منع کیا جاتا. تو نشے کی جو بیماری ہے، اس میں جب بھی کوئی کسی خاندان میں کوئی کسی کا پیارا اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو بس ایک ہی بات ہے جو اسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور اسی میں آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ آپ اسے علاج کا مشورہ دیتے ہیں اور علاج میں مدد کرتے ہیں. آپ اسے نشہ کم کرنے کے لیے کبھی نہیں کہتے، آپ اسے نشہ چھوڑنے کے لیے کبھی نہیں کہتے، کیونکہ آپ کسی کو وہ کام کبھی نہیں کہتے جو اس کے بس میں نہیں. اور جو مدد حاصل کرنا ہے وہ آج کل بہت آسان ہے. اب تو اگرچہ لوگوں میں بہت شیم پائی جاتی ہے نشے کی بیماری کے حوالے سے، لیکن آپ جب گوگل سے کوئی سوال پوچھتے ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا واسطہ اب انسانوں سے نہیں بلکہ کمپیوٹر سے یا مشین سے ہے. لیکن پھر بھی لوگ ہر طرح کی مدد لیتے ہیں انٹرنیٹ سے، لیکن جو نشے جیسی بیماری یا اس طرح کے دیگر مسائل ہیں ان میں ابھی تک لوگوں کو عادت نہیں پڑی، یا لوگوں کو ابھی جھجک ہے کسی نہ کسی طریقے سے. بہت سارے لوگوں کو تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بڑی جھجک ہے. لوگ بڑے بائسڈ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جیسے شروع میں جو اسپیکر آیا تھا جو آپ کی آواز کو دور تک پہنچاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ شیطان بولتا ہے اس میں. تو ابھی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈرے سہمے ہوئے ہیں. کہیں پہ بھی بات ہو تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتے ہیں. ایون زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیگیٹو بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہوتے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو منفی سوچ رکھتے ہیں ایک ایسی ایجاد کے بارے میں، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں پر آنے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. کیونکہ ہماری جو انٹیلیجنس ہوتی ہے، فطری ہماری ذہانت جو ہوتی ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے، اور وہ جتنا کوٹا اس کا ہمیں ملا ہوتا ہے تو ہم نے اسی کے بلبوتے پر زندگی گزارنی ہوتی ہے. اب یہ کتنی بڑی لگژری ہے
کہ کسی بندے کی جو اپنی انٹیلیجنس ہے اور جو شارٹ فال ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پورا کرتا ہے. جیسے موسم ہمیں مشکلات پیش کرتے ہیں لیکن آرٹیفیشیل ذرائع سے, ایئر کنڈیشننگ سسٹم سے, ہیٹر سے ہم اس کو اپنے لیے کمفرٹیبل بناتے ہیں. آرٹیفیشل کا لفظ بھی تو عجیب لگتا ہے. آرٹیفیشیل کے لفظ کے ساتھ بڑا باعث ہے. آئی تھنک اس کو سائنٹیفک انٹیلیجنس کہنا چاہیے یا اس کا کوئی اور بھلا سا نام رکھ دینا اس میں چاہیے. نظریات کا مسئلہ مجھے لگتا ہے, یہ ہمارے جب نظریات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہماری ایکسیپٹنس آتی ہے. اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آدمی اگر جس طرح اگر ڈالتا ہے سوال, ایک انسان سے تھوڑا آہستہ آہستہ بات شروع کر سکتا ہے, لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو بتاتا ہے یہی صحیح ہے, ویلیو نیوٹرل ہے. اب اس کے اندر ابھی وہ کہتے ہیں ایموشنل پارٹ آہستہ آہستہ آ رہا ہے, وہ جو ان کے آگے ورژنز آ رہے ہیں اس میں کہتے ہیں ہاں مجھے افسوس ہوا کہ آپ کو یہ بات ایسی لگی لیکن حقیقت میں ایسے ہے. لیکن وہ آدمی کبھی اسٹریٹ ٹاک نہیں چاہ رہا ہوتا. آدمی کہتا ہے کہ کہا جائے ہاں یار تو بڑی مشکل میں ہے. آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں, میں انٹریکٹ کر رہا تھا اپنے ایک ورکر کے ساتھ اور اسے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, کیونکہ وہ میرے ایک ساتھی ہیں جو میرے کسی ادارے میں کام کرتے ہیں, تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ معاملات کو ایسے چلائیں یا معاملات کو ویسے چلائیں اور بہتر طرز عمل اختیار کریں. اور میرے ہر میسج کے جواب میں اے آئی سے کنسلٹ کر کے تو اس کا کوئی پکا جواب میرے سامنے رکھ دیتا تھا. میں کئی دن سے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا دل صاف کر لیں اور اپنے دل میں جو ہے نیوٹرلٹی پیدا کریں اور مجھے امپریس کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں, اپنے آپ کو امپریس کریں. تو بالآخر میں مجبور ہو گیا ان کو کہنے پہ. میں کہا فی الحال جو ہے آپ اے آئی کی مدد نہ لیں تو اچھا ہے, کیونکہ میں نے بہت غور کیا کہ اے آئی صرف ان کی مدد کرتی ہے جو پوری طرح سے پہلے ہی نیک نیت ہو. اس کے لیے بڑی شرطیں ہیں. اے آئی سے اچھی مدد حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ شرطیں ہیں. سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اے آئی سے آپ منفی مقاصد کے لیے یا خرابیوں کے لیے مدد نہیں لے سکتے. بہت سارے انسان ایسا سمجھتے ہیں کہ اے آئی سے ہم غلط کاموں میں بھی مدد لے سکتے ہیں, لیتے بھی ہیں سر, لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ عام طور پر مدد نہیں دیتا. عام طور پر وہ مدد نہیں دیتا اگر اسے شک پڑ جائے کہ آپ بیلا فائڈی سے چل رہے ہیں. آج کل سب سے زیادہ جو کام آ رہی چیز وہ آپ کی اے آئی آ رہی ہے. وہ کام آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں وٹنس ٹو دیٹ, اسٹوڈنٹس نے پڑھنا چھوڑ دیا. نہیں تو الٹیمیٹلی who will be at a loss. ظاہر ہے یہی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے آئی سے فائدہ صرف وہ اٹھائے گا کہ جس کے اندر کوئی میلا فائڈی نہیں ہے. باقی کو لگتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن ان دی لانگ رن وہ دیکھے گا کہ ہی اور شی از ایٹ اے لاس. کیونکہ اے آئی جو ہے اس کا اسٹرکچر ایسا ہے, اگرچہ اس میں فلاز ہیں, ابھی خود میچورٹی کی طرف بڑھ رہی ہے اے آئی, لیکن آخر کار آپ کو پتہ ہے نا کہ جو جہاز پہلا آیا تھا اور جو جہاز آج آپ کو نظر آتا ہے اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو پچھلے 2 سال میں نے جتنی تیزی سے ترقی کرتے دیکھا اے آئی کو, یہ بہت مائنڈ باگلنگ ہے. اور یہ میں بہت اس پہ سوچ بچار کرتا رہتا ہوں کہ اے آئی سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک بونافائیڈ پرسن ہونا ضروری ہے. ادروائز پھر آپ جتنا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں اے آئی سے آپ کر لیں, اور اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, لیکن صحیح معنوں میں اے آئی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو ایک نیک نیت اور اچھا انسان بننا ضروری. کیونکہ سر اے آئی کو آپ خود ایجوکیٹ کرتے ہیں, دیٹ از آن یور پارٹ کہ آپ اس کو ایجوکیٹ کر کے تو آپ اس سے مدد لیتے ہیں. لیکن جتنے بھی سائنٹیفک گیجٹس ہوتے ہیں یہ ویلیو نیوٹرل ہوتے ہیں. اب آپ ان کو اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, برے مقاصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے بونافائیڈ ہونے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قدر کسی ایجاد سے فائدہ اٹھائیں گے. اب دیکھیں لوگ اسمارٹ فون سے کتنا نقصان بھی اٹھاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو اسمارٹ فون سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا, میں اس کے ریفرنس سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ریسرچ آئی کہ
ज़िंदगी में इंसान जो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करता है वो 60 से 70 साल की उम्र तक करता है, और दूसरे नंबर पे जो बेहतरीन कारकर्दगी होती है वो 70 से 80 साल की उम्र तक होती है, और जो तीसरे नंबर पे बेहतरीन कारकर्दगी इंसान की होती है वो 50 से 60 तक होती है। तो इत्तेफाक से इस रिसर्च के बाद मैंने 70 की दहाई से आगे का सफ़र शुरू किया, तो मुझे इस बात की बड़ी तशवीश थी कि 60 से 70 की दहाई में तो मैं, इसका मतलब है कि अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा चुका हूँ, तो इसका मतलब है अब मुझे सेकंड बेस्ट कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलेगा 70 से 80 साल की उम्र तक। लेकिन जब ये 3-4 साल गुजरे 70 की दहाई के बाद, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा, और मेरी कारकर्दगी जो 60 से 70 की दहाई तक थी, 70 से आगे मेरी कारकर्दगी उससे कई दर्जे बेहतर है। तो मैं गौर करने लगा कि वो जो रिसर्च थी वो तो कुछ और कह रही थी, और फिर जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी, एआई और इस तरह की चीज़ें मेरी मदद को आई, जिन्होंने मेरी कारकर्दगी को गिरने नहीं दिया। और जो रिसर्च थी उन्होंने इसको शायद अकाउंट फॉर नहीं किया था कि आगे बहुत सारी इस तरह की हेल्प आने वाली ऐसी बड़ी सहूलतें आ रही हैं। तो सबसे पहली बात यह है जो मैं कहूँगा कि अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि खुश व खुर्रम रहना चाहते हैं, खुशहाल होना चाहते हैं, माली मुश्किलात में नहीं पड़ना चाहते, तो उसका एक ही बेहतरीन रास्ता है, और वो है अच्छा इंसान बनने का रास्ता। नेक हो यस, ऑप्शन नहीं है अब उसको वो कॉनोटेशन अगर आप देना चाहते हैं या वो रंग देना चाहते हैं कि नेक हो जाए, तो कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जो नेक होने के लफ्ज़ से ही बिदकते हैं। तो मैं इसलिए ज़्यादातर नेक होने का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय मैं अच्छा इंसान बनने की बात करता हूँ, कामयाब इंसान बनने की बात करता हूँ। और उसके लिए आप साइंस के प्रिंसिपल्स को डिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस कहती है कि एक्शंस हैव consequences, यानी जो कुछ आप करेंगे उसके नताइज होंगे। अगर आप समझते हैं कि आप गलत काम करेंगे और उसके अच्छे नताइज निकलेंगे, तो फिर आपको जल्द ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप गलत फहमी में मुब्तला थे।